جی ناظرین، جیسا کہ پچھلے ہفتے ڈی سی صاحب سرمد سلیم صاحب سرحد چیمبر تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اگلے جمعرات کو میں آؤں گا اور یہاں پہ جو بھی پلان انہوں نے خوبصورت پشاور کے لیے بنایا ہے وہ بزنس فرم کے ساتھ ڈسکس کروں گا. تو آج کچھ مصروفیات کی وجہ سے ڈی سی صاحب تو خود نہیں آئے، لیکن اے سی صاحب کو انہوں نے بھیجا ہے، عامر شہزاد صاحب کو. تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا گفتگو ہوتی ہے اور کیا پلان لے کے آئے. ڈی سی صاحب نے جیسے کمنٹ کیا تھا، ڈی سی صاحب خود آنا چاہ رہے تھے. آج ایک کلیکٹیو ویڈنگ ایک پروگرام تھا، اس میں وہ انگیج ہو گئے، تو انہوں نے مجھے یہ ٹاسک اسائن کیا. میں نے آج تمام جو پلان ڈی سی صاحب نے بنایا تھا وہ میں نے آج پریزنٹ کیا. سرحد چیمبر آف کامرس کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اس میں مدعو کیا، اور تمام لوگوں کو ہم نے اس پہ فیڈ بیک لیا، اور جو ان کی سجیشنز تھی، آراء تھی، بڑی مثبت تھی، اور اس کو انشاءاللہ ہم اپنے پلان میں انکارپوریٹ کریں گے. اس وقت اس کو میں چیک کر لیتا ہوں، میرے نالج میں تو یہ نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو ہم اس پہ امیڈیٹلی ایکشن لیں گے. ابھی قصہ خانی بازار میں بھی ہم نے ایک پارکنگ کی کچھ تاجر برادران کی ہماری وہ تھی ریزرویشنز، تو ان کو بھی کیس ابھی انڈر پروسیس ہے، ان کو ہم پروب کر رہے ہیں، اور جو قانونی کارروائی ہوگی ان کے خلاف بھی کریں گے. اور نیکسٹ فیز میں یہ جو آپ نے بتایا اس پہ بھی ہم ایکشن لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں اس طرح ہے، اگر ادھر پارکنگ نہیں ہوتی، اس کا بھی ایک مطلب اس کی ایک جسٹیفیکیشن یا ریشنیل ہے. اگر ادھر پارکنگ نہ ہو تو یہ گاڑیاں مطلب اس کی اور کوئی سوٹیبل جگہ نہیں ہے، تو گاڑیوں کو ریگولرائز کرنے کے لیے بھی پارکنگ لازمی ہے. تو اس وجہ سے ان کو کیے ہوئے گورنمنٹ آفیشیلز بھی ادھر آتے ہیں، باقی لوگوں کی بھی آمد و رفت ہوتی ہے. تو ان کیس اگر ادھر پارکنگ نہ ہو تو وہ گاڑیاں یا روڈ پہ کھڑی ہوں گی یا بہت دور کھڑی ہوں گی، تو یہ بھی عوام کے لیے تکلیف ہے. اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کچھ مخصوص جگہ کی پارکنگ انہوں نے الاٹ کی ہوئی ہے. رامداس چوک پہ تو کافی زیادہ وہ ہیں انکروچمنٹ، سافٹ انکروچمنٹس ہوتی ہیں، پرمنٹ انکروچمنٹس نہیں ہیں. ادھر پھولوں کی دکانیں آپ دیکھ لیں، یا فٹ پاتھ پہ یا WSSP کی ڈرین ہے، اس پہ کافی ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں. تو اس پہ ٹریفک پولیس کارروائی کرتی ہے، اور آئی تھنک وہ جسٹیفائڈ اگر کہتی ہیں تو میں دوبارہ بھی انشاءاللہ اس کو چیک کروا لوں گا. سب سے پہلے تو میں اپنے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے چیمبر میں آ کے ہمارے سخت اور تلخ باتیں سنی. اس کے لیے جگرا چاہیے. ہماری بات واضح ہے، ناجائز تجاوزات میں ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم نے 2.5 فٹ جگہ، ریاض محسود صاحب ہمارے ڈی سی تھے اور ہمارے ایڈمنسٹریٹر تھے ظفر علی شاہ صاحب، وہ مجھے بنفس نفیس جانتے. انہوں نے کہا کہ بھئی 2.5 فٹ ہمیں چاہیے، ہم نے دے دیے. اسی طرح اگر ناجائز تجاوزات میں یہ ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہم ان سے 2 قدم آگے ہوں گے. لیکن صرف انشاءاللہ میرے اے سی صاحب سمجھ چکے ہیں کہ جو دکاندار وہاں بیٹھے ہو باقاعدہ کرایہ دے رہے ہیں تو وہ ناجائز تجاوزات کے زمرے میں نہیں آتا. اور انشاءاللہ میری پوری یقین ہے انشاءاللہ کہ حکومت ایسا غلط فیصلہ نہیں کرے گی، اور جب غلط فیصلہ کرے گی تو پھر یہ اے سی کے اختیار میں تو نہیں ہے نا، پھر تو ہم جانیں اور عبدالرب جانے. رب کے ساتھ تو ہم نہیں لڑ سکتے، عبدالرب کے ساتھ تو لڑ سکتے ہیں انشاءاللہ. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آج آئے، اور انہوں نے تمام بازار کے صدورز اور تمام چیمبر کے جو ایگزیکٹو ممبرز تھے اور سابقہ صدورز تھے وہ تمام ادھر حاضر تھے، اور ان کو انہوں نے اپنی پریزنٹیشن بتائی. کیوں کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو ان کو جو پتہ چلا تو ان کو جیسے شوکت لالا نے کہا، ہمارے ذوالفقار بھائی نے کہا، اور نجیب لالا نے، کافی لوگوں نے کہا کہ بھائی جو ناجائز بات ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ان کی نظر میں جو جائز ہے اور ہماری نظر میں جو جائز ہے، ان کی نظر میں ناجائز ہے، اس کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہوئے. ہم وہ کام کریں گے جس میں سے ہمارے بزنس کمیونٹی کو نقصان نہ ہو. کیوں کہ جیسے اگر ان کو وہ زمین چاہیے تو اس کی ایک اچھی قیمت لگا دیں. جیسے فیروز پور روڈ کی میں نے آپ کو مثال دی تھی، اس پہ سے وزیر اعلیٰ صاحب نے ادھر کے جو پنجاب کے تھے انہوں نے ڈبل ٹرپل قیمت دے کے چیز لے کر اپنا کام کر لیا. اگر گورنمنٹ KPK اگر ایسا کرتی ہے تو اس سے ہمیں انکار نہیں ہوگا. جی، میں تو سب سے پہلے اے سی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تشریف لائے، انہوں نے ہماری سخت باتیں بھی سنی. اصل میں باتیں اس لیے سخت کی جاتی ہیں کیونکہ ہم لوگ سفر کرتے ہیں، ہماری عوام ان بلک سفر کرتی ہے، تو اسی لیے پھر وہ انسان جب پریشانیوں سے گزرتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ جو دل کے اندر لگی آگ ہے وہ زبان پہ تو آتی ہے. تو اس لیے ہمارا لہجہ تھوڑا سا تلخ ہوتا ہے. میں ابھی بھی ان کا مشکور ہوں کہ یہاں پہ تشریف لائے. ایٹ لیسٹ انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ سٹارٹ کریں. اللہ کرے یہ جو انیشیٹو لے رہے ہیں، اللہ کرے کہ اس میں کامیاب ہوں، اور یہ صحیح معنی میں ان لیٹر اینڈ اسپرٹ
جو یہ تجاویز جو ان کے پاس کافی بڑا ایک میں نے دیکھا ہے کہ بہت بڑا انہوں نے اپنا ایک پلان کیا ہوا ہے. اللہ کرے کہ اس میں کامیاب ہوں. اس شہر کی خوبصورتی, اس شہر کا حسن, یہ ہمارا اپنا حسن اور ہماری اپنی خوبصورتی. ڈی سی صاحب نے کہا تھا کہ یہ بیوٹیفیکیشن کا لاسٹ ٹائم جو پروپوزل بنی تھی اس پہ کئی کروڑ روپے کنسلٹنٹ کو فیس دی گئی تھی. آج یہ جو پروپوزل بنی ہے وہ ڈی سی صاحب اور یہ اے سی صاحب اور ان کی ٹیم نے فری آف کاسٹ اپنے جو جاب کے ٹائم سے کچھ ٹائم نکال کر یہ پروپوزل تیار کی ہے, جس میں سے انہوں نے اپنی محنت مطلب یہاں پہ دی ہے, کسی قسم کی کوئی کنسلٹنسی فیس نہیں لی. تو یہ ان کا ہم ڈی سی صاحب کو ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ساتھ موجود ہیں. پچھلی جو حکومت تھی اس سے پہلی جو پہلی حکومت تھی پرویز خٹک صاحب کی, اس میں 29 ارب روپیہ فار بیوٹیفیکیشن آف پشاور ایلوکیٹ کیا گیا تھا, اور وہ ہمارا جو وہ پیسہ جو ہمارا پیسہ تھا وہ اس بی آر ٹی کے ملبے کی نظر ہوا, وہ اس کے نیچے دفن ہوا. تو ہم نہیں چاہیں گے کہ دوبارہ ایسا کوئی ظلم اس شہر کے ساتھ ہو. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ سرحد چیمبر میں اے سی عامر شہزاد سے تشریف لائے تھے اور انہوں نے بہت اچھی طریقے سے پریزنٹیشن پیش کی جو انہوں نے خوبصورت پشاور کے لیے بنائی ہے. انہوں نے جو تجاوزات ہے اس کے خلاف بھی جو پلاننگ بنائی ہوئی تھی وہ بھی بیان کی, جو ٹریفک کی روانی جو پلاننگ بنائی ہوئی ہے وہ بھی بیان کی, جس میں بہت سارے باتوں پہ اتفاق ہوا اور بہت ساری باتیں ان کو اس کے مد میں تجاویز پیش گئی. کیمرہ مین طفیل احمد کے ساتھ رینا گل پیام ہے پہور.